شیعہ اس کے قائل ہیں کہ انبیاء بعثت سے قبل بھی معصوم ہوتے ہیں اور بعثت کے بعد بھی۔ کہتے ہیں کہ جہاں تک کلام اللہ کی تبلیغ کا تعلق ہے، انبیاء بے شک معصوم ہیں، لیکن دوسرے معاملات میں وہ عام انسانوں کی طرح ہیں۔ اس بارے میں حدیث کتابوں میں متعدد روایات موجود ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقعوں پر غلط فیصلہ کیا اور صحابہ کرام نے آپ کی اصلاح کی، جیسا کہ جنگ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں ہوا، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رائے درست نہیں تھی۔ اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے وہاں لوگوں کو دیکھا کہ کھجور کے درخت میں گابھا دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گابھا دینے کی ضرورت نہیں، ایسے بھی کھجوریں لگیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ لوگوں نے آپ سے آ کر شکایت کی تو آپ نے کہا، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، جب میں تمہیں دین کی کوئی بات بتاؤں تو اس پر ضرور عمل کرو، مگر جب میں کسی دنیاوی معاملے میں اپنی رائے دوں تو میں محض انسان ہوں۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ آپ نے کیا کیا۔ بعض دفعہ یہ خیال ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کام کے متعلق خیال ہوتا تھا کہ یہ کام کیا ہے، مگر دراصل وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں سہو ہو گیا، یہ یاد نہیں رہا کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں بے خبر سو گئے، یہاں تک کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹے کی آواز سنی، پھر جاگ گئے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام خطاؤں، لغزشوں اور گناہوں سے پاک ہیں، چاہے وہ گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں ہر غلطی اور بھول چوک سے، جادو کے اثر سے اور ہر اس چیز سے جس سے عقل متاثر ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک ہیں ہر اس چیز سے جو شرافت اور اخلاق حمیدہ کے منافی ہو، جیسے راستے میں کچھ کھانا یا ٹھٹا مارنا یا ایسا مذاق کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو۔ شیعہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی ساری روایات جو عصمت انبیاء سے متناقض ہیں، امیویوں اور ان کے حامیوں کی گھڑی ہوئی ہیں۔ مقاصد ان کے دو ہیں، ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کو کم کرنا تاکہ اہل بیت کی وقت کو گھٹایا جا سکے۔ جو شخص تفصیل معلوم کرنا اور حقیقت حال سے آگاہی حاصل کرنا چاہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ شیعہ تفسیر کی کتابوں کا مطالعہ کرے، جیسے علامہ طباطبائی کی المیزان، آیت اللہ خوئی کی البیان، محمد جواد مغنیہ کی الکاشف، علامہ طبرسی کی الاحتجاج وغیرہ وغیرہ۔ کہ میرا مقصد صرف عمومی طور پر فریقین کا عقیدہ بیان کرنا ہے۔ اس کتاب سے میرا مقصد صرف ان امور کا بیان کرنا ہے جن سے مجھے ذاتی طور پر اطمینان نصیب ہوا، اور انبیاء اور ان کے بعد اوصیاء کی عصمت کا مجھے یقین ہو گیا۔ میرا شک اور میری حیرت یقین میں بدل گئے، اور ان شیطانی وسوسوں کا ازالہ ہو گیا جن کی وجہ سے کبھی کبھی میری خطائیں، میرے گناہ، میرے غلط اعمال مجھے اچھے، صحیح اور درست معلوم ہوتے تھے۔ کبھی تو مجھے افعال و اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی شک ہونے لگتا تھا، اور آپ کے بتلائے ہوئے احکام پر بھی اطمینان نہیں ہوتا تھا۔
کا یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے کلام کی تبلیغ کی حد تک معصوم ہیں، بالکل بیکار بات ہے، اس لیے کہ اس کی کوئی پہچان نہیں کہ اس قسم کا کلام تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اس طرح کا کلام خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی طرف سے، تاکہ یہ کہا جا سکے کہ اس کلام میں تو آپ معصوم ہیں اور اس میں معصوم نہیں۔ اس لیے یہاں غلطی کا احتمال ہے۔ اللہ کی پناہ اس متضاد قول سے، اس سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان تقدس میں شک پیدا ہوتا ہے اور آپ کی شان میں طعن کی گنجائش نکلتی ہے۔ اس پر مجھے وہ گفتگو یاد آ گئی جو میرے شیعہ ہو جانے کے بعد میرے اور چند دوستوں کے درمیان ہوئی تھی۔ میں انہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں معصوم ہیں، اور وہ مجھے سمجھا رہے تھے کہ آپ صرف قرآن کی تبلیغ کی حد تک معصوم ہیں۔ ان میں سے ایک توزر کے پروفیسر تھے۔ توزر منطقہ جرید کا ایک شہر ہے۔ یہاں کے لوگ علم و فن، ذہانت و فطانت اور لطیفہ گوئی کے لیے مشہور ہیں۔ یہ پروفیسر صاحب ذرا دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، حضرات، اس مسئلے میں میری بھی ایک رائے ہے۔ ہم سب نے کہا، تو پھر فرمائیے۔ کہنے لگے، ہمارے لیے یہی ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علی الاطلاق معصوم ہونے کا عقیدہ رکھیں، ورنہ تو خود قرآن شک میں پڑ جائے گا۔ سب نے کہا، وہ کیسے؟ پروفیسر صاحب نے فوراً جواب دیا، کیا تم نے دیکھا ہے کہ کس صورت کے نیچے اللہ تعالیٰ کے دستخط ہوں؟ دستخط سے ان کی مراد وہ مہر تھی جو دستاویزات اور مراسلات کے آخر میں اس لیے لگائی جاتی ہے تاکہ یہ شناخت ہو سکے کہ یہ کس کی طرف سے ہے۔ سب لوگ اس لطیفے پہ ہنسنے لگے، مگر یہ لطیفہ بڑا معنی خیز ہے۔ کوئی بھی غیر متعصب انسان اگر اپنی عقل استعمال کر کے غور کرے گا تو یہ حقیقت واضح طور پر سامنے آئے گی کہ قرآن کو کلام الہی تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صاحب وحی کی عصمت مطلقہ کا بھی عقیدہ بغیر کسی کاٹ چھانٹ کے رکھا جائے، کیونکہ یہ تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو بولتے ہوئے سنا ہے یا جبرائیل کو وحی لاتے ہوئے دیکھا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عصمت انبیاء کے بارے میں شیعہ عقیدہ ہی وہ محکم اور مضبوط عقیدہ ہے جس سے قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور تمام نفسانی اور شیطانی وسوسوں کی جڑ کٹ جاتی ہے، اور مفسدوں خصوصاً یہودیوں، عیسائیوں اور دشمنان دین کا راستہ بند ہو جاتا ہے، جو ہر وقت اس ٹوہ میں رہتے ہیں کہ کہیں سے راستہ ملے تو اندر گھس کر ہمارے دین میں عیب نکالیں۔